قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد کچھ یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم آیت کریمہ کے آخری حصے پر گفتگو کریں گے کہ رب کائنات نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہاں جو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مہاجرین مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی نیتیں سچی ہوں، ان کے دل اور اعمال سیدھے ہوں، یعنی وہ اعمال ہوں کہ جو رب کو راضی کر لینے والے ہیں۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کے آخری حصے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نیک اور سچے بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، خواہ وہ اولیاء اللہ ہوں، خواہ وہ علماء ہوں، خواہ وہ بزرگان دین ہوں، خواہ وہ صوفیاء ہوں، جو بھی نیک لوگ ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس اور بھی بہت ساروں کے اقوال اس حوالے سے موجود ہیں کہ اس آیت سے مراد اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، علماء بھی ہو سکتے ہیں، نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس مناسبت سے سچائی کی فضیلت پر کچھ احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک جس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے، اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بھلائی جو ہے یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی اولاً آپ کو سچائی اختیار کرنی ہوگی، سچائی اختیار کریں گے تو بھلائی کی طرف لے جائے گی، اور بھلائی کی طرف جب آپ پہنچ جائیں گے تو یہ بھلائی آپ کو جنت میں پہنچا دے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے، اور بدکاریاں انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اور فرمایا آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، عادت بنا لیتا ہے اس کی، یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔
تو محترم یہ برکت ہے سچائی کی کہ بندہ جب سچ بولتا ہے اور سچائی کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے تو یہ سچائی پھر انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر بھلائی کے واسطے سے انسان جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ جو صدیقین ہیں، سچائی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ اور ایک اور روایت کے اندر حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، وہ بہت جھوٹا آدمی ہے، ایسی بے پر کی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا، یعنی ایسے ہی اڑاتا رہتا تھا، ادھر ادھر کی مارتا رہتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا، کہ جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اور ایسے ہی اڑانے والا ہوتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تک اس کے یہ جبڑے جو ہیں وہ چیرے جا رہے ہوں گے، اور وہ اس عذاب کے اندر قیامت تک گرفتار رہے گا۔ محترم غور تو کریں، ایک طرف سچائی اختیار کرنے والے کی فضیلت ہے، اور دوسری طرف جھوٹ بولنے والے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو سخت عذاب کے اندر مبتلا دیکھا۔ آپ غور تو فرمائیں، تھوڑا سا ہماری جلد کو کٹ لگ جائے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو ایسے ہی اڑانے والا ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو تو فرمایا کہ ایسے شخص کو اس عذاب میں گرفتار کیا جائے گا کہ اس کے جبڑے چیرے جائیں گے، جبڑے چیرے جائیں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر چیرے جائیں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر چیرے جائیں گے، اور فرمائے قیامت تک وہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میرے رب کائنات نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور حق کو اپنی عادت میں شامل کرنا چاہیے، اور جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی حکم ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، صحبت اختیار کیا کرو، ان سے علم حاصل کیا کرو، ان کی محافل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ والوں کی صحبت بیکار نہیں جاتی، اور اس سے انسان کے اعمال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لذت نصیب ہوتی ہے، اور دیندار دوست اختیار بھی کرنا چاہیے۔ آج ہم دوست بنانے کے اندر، صحبت اختیار کرنے کے اندر دنیا کو مقدم رکھتے ہیں، دنیا کو آگے رکھتے ہیں کہ دنیا دار ہے یا نہیں ہے، مالدار ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ روایات کے اندر اگر دیکھا جائے تو دنیا دار کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب ارشاد نہیں فرمائی گئی، ہاں دیندار دوست اور دیندار شخص کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہمیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کیونکہ یہ مشاہدات میں سے ہے کہ انسان جس کی بھی دوستی اختیار کرے گا اس کا اثر اس میں دکھائی دے گا۔ اچھے بندے کی صحبت اختیار کرے گا تو نیک اعمال کا اثر اس پر ظاہر ہوگا۔ کسی شرابی کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ شرابی بن جائے گا، زانی کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ زانی بن جائے گا، اور کسی بے عمل کی صحبت میں بیٹھے گا تو بے عمل بن جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، اور یہی بات والدین کے لیے بھی ہے کہ انہیں اپنی اولاد پر توجہ دینی چاہیے، نظر رکھنی چاہیے کہ میری اولاد کس کی صحبت کو اختیار کر رہی ہے، اور یہ آپ کی تھوڑی سی توجہ آپ کی اولاد کے فیوچر کو بہتر بنا سکتی ہے۔ مگر نہ کیا ہوگا، وقت گزر جائے گا لیکن آپ کی اولاد آپ کے بڑھاپے کے اندر آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گی۔ تو ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا بیٹا کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کس کی صحبت میں رہتا ہے، کس کے ساتھ اس کا رہن سہن ہے۔ یہ توجہ رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، اپنی دوستی ان لوگوں کے ساتھ رکھیں کہ جو دیندار ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، تلاوت قرآن کرنے والے ہوں۔ لہذا دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کر اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہے، اور کسی گنہگار کی صحبت اختیار نہ کرو کہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ گنہگار کی صحبت میں بیٹھو گے تو گناہ کرنا ہی آئے گا نا، نیکی کرنا نہیں آئے گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم ترغیب دیتے ہیں کہ سچے دوست تلاش کیا کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارا کرو، مطلب ان کی صحبت میں آیا کرو، جب بھی ان کی صحبت میسر ہو، جب بھی ان کی بارگاہ کے اندر موقع ملے آ جایا کرو، اولیاء کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، باشرہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نیکی کرنا ہی سیکھو گے، اور اگر گنہگار لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ تو حضرت عمر فاروق باقاعدہ اس کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار کرو، 5 قسم کے آدمیوں کی۔ وہ کون سے 5 قسم کے لوگ ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیارے بندے حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 فرمایا کہ جو سچ بولنے والا ہے اس کی صحبت اختیار کرو، اور جھوٹ بولنے والے کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے فرمایا تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے، اور وہ صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے کہ وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گی اور قریب والے کو تجھ سے دور کر دے گی۔ جھوٹا شخص ایسا ہوتا ہے، ایک تو دھوکہ دیتا ہے اور دوسرا قریب والے کو دور کر دیتا ہے، دور والے کو قریب کر دیتا ہے۔ فرمایا اس لیے سچے کی دوستی اختیار کرو اور جھوٹ بولنے والے کی دوستی اور صحبت اختیار نہ کرو۔ اور نمبر 2 فرمایا عقل مند آدمی کی صحبت کو اختیار کیا کرو، کیونکہ جو بے وقوف آدمی ہے
उससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो तुम्हें नफा पहुंचाना चाहेगा लेकिन नुकसान पहुंचा देगा। बेवकूफ जो है, फरमाया इसलिए अक्लमंद इंसान की सोबत इख्तियार करो, क्योंकि बेवकूफ शख्स वो सोच यही रहा होगा कि तुम्हें नफा पहुंचाना है, मगर वो अपनी बेवकूफी की वजह से तुम्हें नफा नहीं पहुंचाएगा बल्कि नुकसान पहुंचा देगा। इसी तरह फरमाया नंबर 3, सखी शख्स की सोबत इख्तियार करो, जो अल्लाह की राह में माल देने वाला है, क्योंकि जो बखील शख्स है, फरमाया बखील शख्स की सोबत ना इख्तियार करो बल्कि सखी शख्स की सोबत इख्तियार करो, क्योंकि जो बखील शख्स है जब तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत होगी तो वो दोस्ती खत्म कर देगा। तुम पर परेशानी आ गई, तकलीफ आ गई, तुम्हें जरूरत पड़ गई, तो वो बखील शख्स तुम्हें माल नहीं देगा बल्कि तुमसे दोस्ती खत्म कर देगा। इसलिए इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सखी शख्स की सोबत इख्तियार करो, बखील शख्स की सोबत इख्तियार ना करो। और नंबर 4 फरमाया जो बहादुर शख्स है उसकी सोहबत को इख्तियार करो, क्योंकि जो बुज़दिल शख्स है न डर नहीं है बल्कि डर वाला है, तो वो शख्स तुम्हें मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग जाएगा। इसलिए फरमाया जो बहादुर है उसकी सोहबत को इख्तियार करो और बुज़दिल शख्स की सोहबत इख्तियार ना करो, क्योंकि वो मुश्किल में काम आने वाला नहीं है बल्कि तुम्हें मुश्किल में छोड़कर भाग जाएगा। और नंबर 5 फरमाया कि नेक शख्स की सोहबत इख्तियार करो, कि जो फासिक शख्स है, गुनाहगार शख्स है, वो तुम्हें एक लुक्मे या इससे भी कम कीमत में बेच डालेगा। एक लुक्मे में बेच देगा तुम्हें, बल्कि इससे भी कम कीमत में बेच देगा। किसी ने पूछा लुक्मे से कम क्या है, यानी इमाम जाफर सादिक जो ये फरमाते हैं कि वो लुक्मे से भी कम में बेच देगा। किसी ने पूछा लुक्मे से कम क्या है, तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया लुक्मे से कम मुराद ये है कि लालच रखना और उसे ना पाना। तो मोहतरम ये आयत मुबारका वकूनु मअस-सादिकीन हमें ये बताती है कि हमें नेक लोगों के साथ हो जाना चाहिए, उनकी सोबत इख्तियार कर लेनी चाहिए और उनके पास बैठना चाहिए। इन्हीं नेक और सच्चे लोगों में उलमा भी है, और ये उलमा वो उलमा है कि जिनके बारे में रिवायतों के अंदर आता है कि जो इनके पास इल्म सीखने के लिए आता और जाता है और अपनी रूटीन बना लेता है, फरमाया उसके हर हर कदम के बदले अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। इतना अजर है उलमा के पास मसाइल और इल्म सीखने के लिए आने और जाने का। और मैं अर्ज करता रहता हूं कि रिवायत में आता है कि फरमाया कि तुम सुबह इस हालत में करो कि आलिम बन जाओ। फरमाया अगर सुबह इस हाल में ना कर सको तो इस हाल में सुबह करो कि तालिब इल्म हो। फरमाया इस हाल में भी सुबह ना कर सको तो फिर इस हाल में सुबह करो कि उलमा की सोहबत में आया करो। फरमाया अगर यह भी ना कर सको तो सुबह इस हाल में करो कि तुम उलमा से मोहब्बत करने वाले हो। और फरमाया 5वां ना होना वगरना हलाक हो जाओगे। ये शान है इल्म वालों की, ये शान है उलमा की, वो उलमा के जिसको माशरे के अंदर लोग हकारत की निगाह से देखते हैं, जिनकी सोहबत में बैठने से लोग अपनी औलाद को रोकते हैं, खुद उनकी सोहबत से दूर रहते हैं। जबकि मेरे आका क्या फरमाते हैं, जो इनकी सोहबत में आता जाता रहता है, फरमाया इनके आने जाने पर जितने कदम उठे हैं रब्बे कायनात हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। तो लिहाजा
یہ آیت کریمہ میں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔